مراد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ من دون اللہ سے مراد کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے آگے منتیں مرادیں رونا گڑ گڑانا کیسے؟ واتخذوا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، کسی اور کا معبود بنایا. لیکون لہم عزہ، لیکون لہم عزہ، تاکہ جس کے آگے رو رہے ہیں گڑ رہے ہیں، جس کے آگے سال میں ایک بار گیارہویں کر رہے ہیں، جس کے آگے چونگے اور کیا کہتے ہیں مٹھائیاں پتہ جو کر رہے ہیں، لیکن لہم عزہ، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے. ہم گنہگار ہیں، اللہ کے پاس ہماری کہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، عزت دار بنا دیں گے ہمیں. یہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے جن کے ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کے آگے روتے گڑاتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں بھی عزت مل جائے گی ان کی وجہ سے. یہ دنیا کا تصور ہے، اللہ کے پاس یہ تصور نہیں چلتا ہے. لیکن لہم عزہ، جن کی بات کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. سن لو، سیکفرون بعبادتہم ویکون علیہم ضدا. الفاظ دیکھیے، سیکفرون بعبادتہم، کل قیامت میں یہ ان کی عبادت کا، ان کا رونا گڑگڑانا، منتیں مرادیں مانگنا، بکرے مرغے ذبح کر اس کا انکار کر دیں گے. ہمارے آگے کرتے ہی نہیں تھے، تم ہمارے لیے کرتے ہی نہیں تھے. اور سورہ یونس وغیرہ کے آیت میں آپ نے دیکھا سیدھا بولیں گے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غفلت میں تھے، تم کیا کرتے تھے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. اب لوگ بولتے زندہ ہے، اب زندہ بولتے ایسا زندہ، اللہ رحم کرے، زمین کے اوپر ایک بالش کے اوپر انسان چل رہا ہے تو اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، وہ زندہ ولی بھی نہیں رہتا. اس کو کھڑا کرے پوچھے دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم رہتا. جیسے ہی زمین کے نیچے ایک بالش جیسے اندر چلا گیا پوری کائنات دیکھنا شروع کرتا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا زمین کے ایک بال نیچے جاتے ہی پوری کائنات دکھ گئی. ارے معاملہ الٹا ہو رہا، صرف آنکھیں بند کرو سامنے کا نہیں دکھتا. زندہ بھی ہے اور آنکھیں بند کرو صرف سامنے کا نہیں دکھتا. یہاں تو روح ہی نکل گئی، جان ہی نکل گئی، زمین کے اندر دفنا دیا گیا، اب پوری دنیا دکھ رہی ہے. اللہ کہتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتا ہے سیکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں. ویکون علیہم ضدا، یہاں تک کہ وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے. دیکھیے یہ ہونے والا ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے، قسم خدا کی آخرت میں ایسا ہونے والا ہے. جو پیران پیر دستگیر، جو جنید بغدادی، جو فلاں اور فلاں کے کیا ہے وہ ایسے ایسے نام ہیں کہ وہ زبان میں نہیں پڑھتے، کھچوزا شریف اور وہ شریف، بلاؤ خالہ، بھیسا شور بابا، ننگے شاہ بابا، ٹکلے بابا، لنگڑے بابا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے بابا ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ واقعی حقیقت میں تو آج تو مسلمان جن جن کے آگے روتے گراتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو دنیا میں ننگا گھومتا تھا بے شرم، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں سے ٹوپی 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 مانگتا پھرتا ہے، جس کے منہ سے لعاب گرتا ہے، جس کی ناک بہتی رہتی ہے، جس کو خود کی صفائی کا خیال ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی واقعی اللہ کا ولی جس طرح عبد القادر جیلانی مولا کے تعلق سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیاء کے سردار ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ مانتے ہیں. اگر کل قیامت میں کھڑا کر دیں گے یہ دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے یہ میرا مرید نہیں مردود ہے. کون ہے یہ؟ میرا مرید نہیں تھا، یہ مردود تھا، اس کے بذہب خویش، اس کی خواہش کے مطابق میں اس کا مرشد تھا، جبکہ یہ مردود تھا. یہ انکار کر دے گا، دشمن بن جائیں گے اللہ نے کہا. آئیے اسی طرح ایک اور آیت کی طرف بڑھیں جو کہ سورہ مریم سورہ مومن سورہ نمبر 40 پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 میں اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دیکھیے یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا پروردگار، یہ ہم سے محبت کرنے والا جو یہ کہتا ہے وقال ربکم، اور تیرے رب نے کہا ادعونی، ارے مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری دعا میں قبول کرنے والا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بولتا ہے، اس لیے ہم کو فخر ہے کہ ہم ڈائریکٹ والے انڈائریکٹ والے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو ڈائریکٹلی میں سنتا ہوں، ڈائریکٹلی پکارو ڈائریکٹلی میں سنتا ہوں. ڈائریکٹ والے ہم ہیں، فخر ہے اس بات کو کہ قرآن ہمارا ساتھ دیتا ہے. جو انڈائریکٹ والے قرآن ان کو دھتکارتا ہے، لات مارتا ہے، کہتا ہے یہ انڈائریکٹ والے مشرک
अल्लाह कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से मुंह फेरते हैं, किब्र और तकब्बुर इख्तियार करते हैं, मेरी इबादत से मुंह फेर लेते हैं, कहीं और जाकर सिजदा करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे आपको मैं एक नहीं तो 1000 हाथ दरगाहें बताऊंगा जहां पर मस्जिद होती है, मगरिब की अजान होगी, मुश्किल से 4 मुसल्लियान खड़े होंगे, दरगाह में पूरा हुजूम खड़ा होगा। अल्लाह की बात से इस्तिकबार और तकब्बुर घमंड नहीं तो क्या है। अल्लाह कहता है जो लोग मेरी बात से इस्तिकबार करते हैं और घमंड और तकब्बुर करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन, मैं इन्हें उठाकर जहन्नम में दाखिल कर दूंगा, इन्हें उठाकर जहन्नम में डालूंगा मैं जहन्नम। कि मेरी बात से मुंह फेरते थे, मेरे अलावा किसी और के आगे जाकर सिजदा करते, रोते, गिड़गिड़ाते, मन्नतें मुरादें मांगते, कहते बाबा झोली भर दो, आज तो जाऊंगी नहीं जब तक कि आप मेरी झोली नहीं भरते। दूसरों के आगे रोते गिड़गिड़ाते और अल्लाह की बात से बेसारगी का इजहार। अल्लाह कहता है सयदखुलून जहन्नम, अन करीब जहन्नम में दाखिल होंगे जलील और ख्वार होकर। सूरह मोमिन। इसी तरह आखिरी आयत, एक और आयत हम देखते हैं, बड़ी प्यारी आयत है सूरह अहकाफ की, सूरह नंबर 46। देखिए आप तरतीब वार में चल रहा हूं और इबादत का जहां भी मफहूम अल्लाह ने बयान किया उसी को आप देखिए, जहां कहीं भी इलाह और माबूद और इबादत का तस्वीर है वहां पर शिर्क का रद्द है। मालूम है कि तौहीद उसी की सही है जो शिर्क का इनकार करे, जो शिर्क से बचे। शिर्क को छोटा मोटा मामूली गुनाह मत समझो, मामूली कंसेप्ट मत समझो, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इंसान को डुबा कर रख देता है, हलाकत के गड्ढे में डाल देता है, सीधा जहन्नम पहुंचा देता है। सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 उसकी आयत नंबर 3 और 4, बड़ा ही प्यारा सूरा है, बड़ा